الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. برادر اسلام، بزرگ اسلامی بھائیوں، آج نماز میں سب بندی کے تعلق سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کورونا کے ایام میں ولی الامر کے حکم سے ایک دوسرے کی جان کا خیال کرتے ہوئے ہم نے سفید لوگوں کی لوگ دوری بنا کر کھڑے رہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی۔ اللہ کی عبادت ہر حال میں ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جب تک آدمی کی خوش آواز آئے تھے اللہ نے یہ عبادت ہر مسلمان پر فرض کی ہے۔ اگرچہ سفید لوگ تھی، لوگوں کے جانوں کا خیال تھا، ولی الامر کا حکم تھا، تو ہم نے سفید دور کی دوری بنا کر کھڑے رہے۔ لیکن اب اللہ کے حکم سے یہ بیماری ہم سے دور ہو رہی ہے، بلکہ دور ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کسی مناسبت سے ولی الامر کا پھر حکم ہوا کہ صفیں اسی طریقے سے بنائی جائیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنانے کا حکم دیا ہے، صف بندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رسول تمہیں جو کچھ دے انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے صف بندی کے تعلق سے، وہ چند احادیث میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ اس پر غور کریں کہ کیا ان احادیث کے مطابق ہماری صف صحیح ہو رہی ہے یا ہماری صف صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها۔ تم لوگ اس طریقے سے صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طریقے سے فرشتے اللہ کے پاس اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے وہ لوگ صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا یتمون الصفوف الاول فالاول، وہ صفوں کو پوری کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری صف پوری کرتے ہیں۔ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصُّفُوفِ، اور صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک صف پوری ہو جائے پھر دوسری صف لگاتے ہیں، دوسری صف پوری ہو جائے تیسری صف لگاتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی طرح تم صف بندی کیوں نہیں کرتے؟ اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں لوگ رکعت پانے کے لیے ابھی پوری صف نہیں ہوتی ہے، پہلی صف دوسری صف تیسری صف بنانا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی ذمہ داری ہے صفوں کو پوری کرنا جس کی رکعت چھوٹ گئی ہو، ہماری تو ملنے والی ہے، اس لیے ہم بیچ میں ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے صف بندی کراتے تھے ہم اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف، صفوں کو سیدھی کرو، وحاذوا بین المناکب، کندھوں کو ایک دوسرے سے قریب لاؤ، وسدوا الخلل، پیروں کے درمیان جو دوریاں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اس خلل کو دور کرو، بند کرو، سدوا الخلل، خلل کو بند کرو، ولا تذروا فروجات للشیطان، شیطان کے لیے شیطان کے کھڑے ہونے کی جگہ نہ چھوڑو۔
شیطان کے لیے شیطان کے کھڑے ہونے کی جگہ وہاں نہ چھوڑو. من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے اللہ اسے ملائے گا. ومن قطع صفا قطع اللہ، جو صف کو کاٹے اللہ اسے بھی کاٹ دے گا. اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم ابھی جو ہم نے صف بندی کی تھی دیکھ لیں، کیا ہماری صف اس حدیث کے مطابق تھی، یا لوگ دوری بنا کر کھڑے ہوئے تھے، شیطان کو کھڑا ہونے کے لیے جگہ دیے ہوئے تھے، دونوں کے کندھوں میں دوری تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے مطابق ہماری صف نہیں تھی. ایک اور حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم، صفوں میں مل کر کھڑے ہو، صفوں کو بالکل ملا کر کھڑے ہو. وقاربوا بینہا، اور بالکل قریب قریب کھڑے ہو. وحاذوا بالاعناق، اور گردنوں کو قریب رکھو. فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہ الخدف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان کیا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں اس صفوں کے درمیان جو خلل ہے، ایک دوسرے کے پیروں کے درمیان جو خلل اور دوری ہے، اس کے درمیان بکری کے بچے کی شکل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. شیطان کا کیا کام ہے صف میں آنے کا؟ شیطان کا مسجد میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہمارے درمیان کھڑا ہو کر ہماری نمازوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارے خیالات منتشر کرنا چاہتا ہے، ہمارا جو اللہ رب العالمین سے رابطہ ہے اس رابطے کو کاٹنا چاہتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ یکسوئی بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اس یکسوئی کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے. اس لیے شیطان یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کھڑا ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں. وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ ہماری نماز خراب کرنے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قسم کھا کر نہ بیان کرتے تو بھی آپ کی بات قابل یقین تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان کی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتمی طور پر کہہ رہے کہ شیطان آتا ہے اور ہماری نمازوں کو خراب کرنے کے لیے بکری کی بچے کے شکل میں وہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا حتی کأنما یصوی بہ القداء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر کیا کرتے تھے، گویا کہ آپ تیر سیدھی کر رہے ہوں. تیر اگر ٹیڑھی ہو تو وہ نشانے پر صحیح نہیں لگتی ہے، تو ہماری صفوں کو اس طریقے سے آپ سیدھی کرتے تھے گویا کہ آپ تیر سیدھی کر رہے ہیں. حتی رأى انا قد عقلنا عنه، جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ اب سب برابر ہو گئی ہیں، ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہم برابر بالکل کھڑے ہو گئے ہیں. ثم خرج یوما، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آ کر مصلی پر کھڑے ہو گئے. فقام، کھڑے ہو گئے مصلی پر. حتی کان یکبر، قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہہ دیں، تکبیر تحریمہ کر دیں. فرآ رجلا بادیا صدرہ من الصف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صف کے درمیان ایک آدمی کا سینہ ذرا باہر نکلا ہوا ہے. آپ نے بیان فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. اللہ کے بندو تم صفوں کو برابر کر لو ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا، تمہارے درمیان مخالفت ڈال دے گا. صف ملی ہوئی ہے، سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک آدمی کا سینہ ذرا باہر نکلا ہوا ہے. آپ نے وہیں تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے بندو سب درست کر لو، برابر کر لو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں. بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر بھائی دوسرے بھائی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا. مومنوں کی یہ تصویر پیش کی اللہ رب العالمین نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ دیا تھا کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہ گئے تھے، ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے. مخالفت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرو گے، ایک دوسرے سے بات کرنا دوبارہ نہیں کرو گے، تمہارے دل ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، تمہاری سوچ ایک دوسرے سے نہیں ملے گی.
اپنی بات کہنا چاہو گے دوسرا قبول نہیں کرے گا، یہ مخالفت کا مطلب ہے۔ مسلمان کے سامنے آئے گا، اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرے گا، یہ مخالفت کا مطلب ہے۔ سارے مفہوم اس میں شامل ہیں اور یہی ہو رہا ہے۔ آج مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دل دوسرے کے لیے دھڑکتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ عذاب ہم پر مسلط کر دیا ہو؟ غور کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی اس صفوں کو اس طریقے سے برابر کرو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس انداز سے صف میں لوگ کھڑے ہوتے تھے، صحابہ کرام کس انداز سے کھڑے ہوتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال خدمت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال مسلسل نماز پڑھی ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفوں کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ فَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ۔ ہم میں کا ہر ساتھی اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا کر اور اپنا پیر دوسرے ساتھی کے پیر سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال خدمت کی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں 10 سال تک مسلسل نماز پڑھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں کا ہر ساتھی دوسرے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا کر پیر سے پیر ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ ابھی ہم نے صف بندی کی، کیا لوگوں کے سب پیر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے یا دوری بنا کر کھڑے ہوئے تھے؟ ہمارے پیر ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، دوری بنا کر کھڑے تھے، گویا کہ شیطان ہمارے صفوں کے درمیان موجود تھا ہماری نمازوں کو خراب کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سب درست کرنی چاہیے، اس طریقے سے بنانی چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کا حکم دیا۔ سب بندی کرنے کا صحیح طریقہ کیا لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آگے جو لکیر بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ انگوٹھے کے ذریعے سے اگلی والی جو لکیر ہے لوگ اس پر انگوٹھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب برابر ہو جائے گی۔ ایسے سب برابر نہیں ہوتی ہے۔ پیچھے والی جو لکیر ہے اس پر اپنی ایڑی رکھو، سب کی ایڑی پچھلی والی لکیر پر ہو تو ایسی صورت میں صف ہمیشہ سیدھی ہوگی، برابر ہوگی، کبھی بھی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن انگوٹھے کی طرف سے اگر ملانے کی کوشش کرو گے، سب سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے، کبھی بھی سب سیدھی ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاؤں چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ جس کا پاؤں بڑا ہے وہ پیچھے کھڑا ہے، جس کا پاؤں چھوٹا ہے وہ آگے کھڑا ہے۔ 2 انگل کا 3 انگل کا 3 انگشت کا فرق ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے پیر بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں، تو جس کا پیر بڑا ہے وہ پیچھے کھڑا ہے، جس کا پیر چھوٹا ہے وہ آگے کھڑا ہے۔ نتیجہ سب برابر نہیں ہے، سب سیدھی نہیں ہے۔ سب سیدھی کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جس لکیر کو بھی آپ اپنائیں اس لکیر پر سب کی ایڑی موجود ہو تو سب آپ کی برابر ہوگی۔ تیر بھی چلائیں گے، گولی بھی چلائیں گے تو کسی کے پاؤں میں نہیں لگے گی، کیونکہ سب سیدھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سب سیدھی کروایا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ جب تک سب سیدھی نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے سنا تکبیر نہیں کہتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو سیدھی کرے، جب تک سب سیدھی نہ ہو تکبیر تحریمہ نہ کرے۔ جب امام ٹائٹ ہوگا تو صفیں بھی ہماری درست ہوں گی، برابر ہوں گی، سنت کے مطابق ہوں گی۔ اور اگر لوگ سستی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق سب سیدھی نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے درمیان اسی طریقے سے مخالفت جاری رکھے گا جس طریقے سے ہمارے درمیان مخالفت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔